کیا عمران خان کا فوج کے بارے میں کیا جانے والا مطالبہ درست ہے کہ نہیں؟ لطیف کھوسہ صاحب کو بھی نوٹس مل گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پیپلز پارٹی نے پاکستان پر لرزہ طاری کر دیا، جبکہ قاضی فائز عیسیٰ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گئے اور ان کو مبارکباد کہ وہ چیف جسٹس کے لیے نوٹیفیکیشن ان کا ہو گیا۔ آج کی اس گورکھ دندہ کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ پہلے لطیف کھوسہ آئین اور قانون کے اوپر عمل کروانے کی بات کرتے تھے، باتیں عمران خان کے ساتھ میچ ہو جایا کرتی تھی، پھر گھر پہ حملہ ہوا، ان کو خاموش کروانے کی کوشش کی گئی، مگر عمران خان ٹھہرے کہ ان سے جا کے ملے۔ پھر لطیف کھوسہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے، اس میں اعتزاز احسن بھی ملے، اور جو مطالبہ جو بات عمران خان کہتے تھے وہی زبان بولنے شروع کر دیا لطیف کھوسہ نے، پیپلز پارٹی کا ممبر، اہم رہنما ہوتے ہوئے، اور اعتزاز احسن نے۔ اعتزاز احسن صاحب کو تو پارٹی نے شو کا نوٹس دیا تھا، اس کے بعد ان کو پارٹی سے تھوڑی دوری اختیار کرنا پڑی، پارٹی نے خود سے دور کر دیا۔ لطیف کھوسہ صاحب جو کہ سابق گورنر بھی رہے پیپلز پارٹی کے ہی، اب ان کو کوئی نوٹس نہیں ملا، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اعلیٰ قیادت نے لطیف کھوسہ سے وہ ناراض ہو گئیں اور شو کاز نوٹس تک جاری نہ کیا، اور ان کی سیدھی رکنیت معطل کر دی کہ یہ لطیف کھوسہ، یہ سینئر قانون دان، سابق گورنر جو ہے، اس کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ جبکہ لطیف کھوسہ صاحب اب اگر رکنیت ان کی معطل ہو چکی ہے، اور پہلے بھی الزام تھا کہ اپنے بیٹے کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں، ایسے کرنا چاہتے ہیں، تو اب جب پیپلز پارٹی نے خود ہی ان کی رکنیت معطل کر دیا تو یقیناً وہ پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں رہے۔ تو ایسے حالات میں لطیف کھوسہ کیا پھر عمران خان کے ساتھ جائیں گے یا کیا کریں گے؟ تاہم بغیر کسی نوٹس کے دیے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے فارغ کر دیا۔ بھائی جان، آپ جو زبان بول رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر اور خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ آپ تو عمران خان کی زبان بول رہے ہیں، آپ ہوتے کون ہیں پاکستان کے اندر آئین کے اوپر عمل کروانے والے، 90 دن میں انتخابات کی بات کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں جو اس بات سے اختلاف کریں کہ فوجی عدالتوں کے اندر جو ہے وہ عمران خان کی اور باقیوں کے مقدمات نہ چلیں؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ کہہ دیں کہ فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ فوجی عدالتیں جو ہیں ان کے خاتمے کی بات کی جائے؟ آپ اس سلسلے میں ریٹ پٹیشن دائر کریں، عوام عدالتوں میں چلے جائیں کہ فوجی عدالتوں میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جو اس نظام کے راستے میں رکاوٹ بنے گا اس کا حال لطیف کھوسہ، اعتزاز احسن، عمران خان اور باقی لوگوں کی طرح بے حال ہو جائیں گے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپشن کی لائن سیدھی، پاکستان کے اوپر لرزہ طاری۔ بھائی جان، ہم 90 دن میں پاکستان کے اندر کراچی کے اندر چیزوں کو ٹھیک کریں گے۔ زرداری صاحب جو ہیں وہ آگے بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، حق ہے ان کا، جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، اور سیاسی حق بھی حاصل ہے، مگر پاکستان کے عوام کے اوپر اس بات کا لرزہ طاری ہو چکا ہے کہ وہ آصف علی زرداری جن کے پاس کم سیٹیں تھیں، جنہوں نے خریدا لوگوں کو کروڑوں روپے دے کے، جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر مبینہ طور کے اوپر 2 سے 3 کروڑ کی کرپشن کراچی میں کرتے ہیں، میر انہوں نے جس طریقے سے اپنایا، تو اگر کراچی جیسی کرپشن کر کے اس طرح کے حالات سامنے رکھ کے، اور یہ جو ماڈل سندھ کے اندر ہے، کراچی کے اندر، اگر اسی ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے زرداری صاحب نے بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، تو ایسے حالات کے اندر تو پاکستانی عوام پہ تو لرزہ طاری ہے کہ وہ سندھ میں یہ حال کر رہے ہیں، تو پاکستان میں جب وفاقی حکومت مل گئی تو وہاں پہ کس نوعیت کی کرپشن کریں گے؟ یہ دیکھیے کہ وہاں سندھ کو ٹھیک نہیں کر سکے، پچھلے 15 سے 20 سالوں سے وہاں ان کی حکومت ہے، نظام الٹا ہوا ہے، وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے۔ حالیہ الیکشن کے اندر جماعت اسلامی کے ساتھ زیادتی کی، 1971 کی مثالیں تازہ ہو گئیں، اور اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم وفاق میں آئیں گے اور پاکستان کے لیے بہتری کا باعث بنیں گے۔ ہم تاجروں سے مل رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں میں وہ آصف علی زرداری ہوں، مرد حور جو حکومت بنائیں گے اور پھر حکومت میں آئیں گے، اور کاروباروں حضرات جو ہیں ان میں ان کو فائدہ ہوگا، ملک ترقی کرے گا، ملک آگے بڑھے گا، اور میرے پاس روڈ میپ ہے، میرے پاس فارمولہ ہے ملک کیسے ٹھیک ہوگا۔ اگر ہے تو پچھلے 1 سال سے تو حکومت میں ہے، ٹھیک کیجئے اس کو، لیکن ٹھیک اس لیے نہیں ہو رہی کہ حکومت کی پلاننگ کامیاب
کامیابی کسے ہوگی؟ حکومت نے ایک پلاننگ کی ہے، اس میں کسے کامیابی ہوگی؟ اس کسے سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی ہے پھر سے، اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اب دیکھیے کہ محسن نقوی صاحب آج ملے آصف علی زرداری صاحب سے، ان کو منہ بولا بیٹا کہا گیا ہے۔ محسن نقوی صاحب جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کو کہہ دیا گیا آپ نے یہ تبادلہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، جبکہ وفاق کے اندر مسلم لیگ نون حکومت میں ہے اور پلس پیپلز پارٹی ان کی اتحادی ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے طور کے اوپر الیکشن میں کامیابی کے حصول کے لیے بیوروکریسی میں کھاڑ بچھاڑ کر رہی ہے، چاہے وہ نادرا کا چیئرمین ہو، چاہے وہ پی سی بی کا چیئرمین لگانا ہو، پی سی بی کا چیئرمین ہٹانا ہو، چاہے وزارتیں لینا کا وقت آئے تو ایسی وزارتیں لی جائیں، وزارت خارجہ، وزیر امور کشمیر، جس میں عوام کے سامنے آپ جواب دہ نہیں ہیں، چاہے مہنگائی ہو جائے آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو اسی طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ، شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے طور کے اوپر کوشش کر رہی ہے کہ ہم کس طرح سے بیوروکریسی کے اندر اپنے لوگ رکھیں، ووٹر لسٹوں سے لے کے، الیکشن کمیشن سے لے کے، نادرا کے چیئرمین سے لے کے، چونکہ نگران حکومت پنجاب والی تو ان کے آپے سے باہر ہے، کے پی کے میں بھی سمجھ لیں جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے چاہنے والے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی چاہت ایک ہے، اور اس سارے عمل میں مسلم لیگ نون بھی کوشش کر رہی ہے کہ ہم ایسے کر لیں، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سے کسے کامیابی ہوگی یہ آپ دیکھتے جائیں۔ اندرون خانہ بڑی سختی کے ساتھ ایک دوسرے سے مقابلہ ہو رہا ہے اور چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس تعینات ہو گئے، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس خبر کو میں مختلف پیراؤں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بتایا تھا کہ حکومت قبل از وقت ریٹائرمنٹ چاہتی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی، یہ آپ سے عرض کی تھی کہ یہ چیف جسٹس کو پریشر میں لانے کے لیے پہلے سے نوٹیفیکیشن کر دیں گے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ پہلے سے نوٹیفیکیشن کرنے کی وجہ کیا ہے۔ 6 ستمبر کو ریٹائرڈ ہوں گے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اٹس مینس کہ ابھی 2.5 مہینے سے زائد کا وقت باقی ہے۔ اس کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نوٹیفیکیشن پہلے جاری کر کے مورے سفٹ کر دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ ہی عمر عطا بندیال صاحب کے گھر جانے اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد چیف جسٹس ہوں گے، یہ حتمی طور پہ ہے۔ اب کیا ہوگا کہ جتنے بھی باقی جسٹس ہیں چیف جسٹس کو چھوڑ کے، تو وہ نئے چیف کی بات کو مانیں گے، جیسے وہ کمیشن بنائے گا کیوں نئے چیف جسٹس کی بات مانیں گے، چونکہ اب ان کو پتہ چل گیا بھائی یہ آگے چیف جسٹس ہوگا، اس کی بات آپ نہ مانی تو آگے 3 سال تو ہمارے گئے۔ تو ابھی سے حکومت نے بڑا زبردست سیاسی پتہ کھیلا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نوٹیفیکیشن جاری کر کے، جس کے اوپر صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے دستخط کر دیے۔ پہلے وہ ایسے نہیں کرتے تھے، اور اب دستخط ہونے کے بعد، نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد چیف جسٹس ایک طرح سے بن گئے ہیں۔ بس انہوں نے حلف لینا ہے اور اپنے منصب کے اوپر بیٹھنا ہے، اور اس کا فائدہ حکومت کو بھی ہوگا۔ جو ججز ہیں وہ لڑکھڑا جائیں گے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ساتھ دینا پڑے گا۔ تو یہ چیف جسٹس صاحب کا عمر عطا بندیال جو ہیں ان کے اوپر پریشر ہے، ان کے اوپر 1-2 آلو رکھ دیے گئے ہیں، لٹتی تلوار رکھ دی ہے۔ اب جب کمیشن بنے گا تو جسٹس صاحبان جو باقی ہیں سپریم کورٹ کے، وہ عمر عطا بندیال کی آج کے بعد سے بات کم سنیں گے، اور چیف جسٹس آنے والے وقت کے قاضی فائز عیسیٰ کی بات زیادہ سنی جائے گی۔ عدالتوں میں بھی سیاست، سیاست میں بھی سیاست، پارلیمنٹ میں بھی سیاست، فوج میں بھی سیاست، ساری چیزیں جو ہیں وہ مل کے ایک گورکھ دندہ بن گیا ہے۔ پھر دیکھیے کہ اس سارے عمل کے ساتھ ساتھ عمران خان کا فوج کے حوالے سے جو مطالبہ ہے کیا درست ہے؟ مطالبہ کیا ہے جی؟ فوج میرے ساتھ مذاکرات کرے، یا میں فوج کے ساتھ مذاکرات کروں، یا میں اور فوج دونوں مذاکرات کریں۔ کیوں؟ فوج کی ایک حیثیت ہے، ان کے بغیر کوئی سیاست میں نہیں آ سکتا۔ وہ چاہیں تو کچل سکتے ہیں، جیسے کچلا پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو خان صاحب یہ آپ کا مطالبہ پتہ ہے اس لیے درست نہیں، اور یہ غلط مطالبہ ہے عمران خان صاحب آپ کا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ فوج کا سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، فوج سیاست میں کچھ بھی نہ کرے، ان کا کام سرحدوں کا محافظ ہونا ہے، حفاظت کرنی ہے۔ تو پھر مذاکرات تو سیاستدانوں کے سیاسی پارٹیوں سے ہوتے ہیں، آپ فوج سے کیوں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کا کیوں مطالبہ ہے کہ ہمیں فوج جو ہے میرے ساتھ، یا میں فوج کے ساتھ، یا ہم دونوں ایک دوسرے سے مذاکرات کریں؟ غلط مطالبہ ہے۔ جن سے مذاکرات کرنے ان کو آپ لفٹ نہیں کرا رہے، جن سے مذاکرات نہیں کرنے ان سے آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جن کو سیاست نہیں کرنی ان کے ساتھ آپ سیاستدان ہوتے ہوئے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ مطالبات کرنا چاہتے ہیں تاکہ فوج آپ کو قبول کر لے۔ نہیں، کل اگر نواز شریف صاحب نے کہا تھا ووٹ کو عزت دو، تو ہم نے ان کو پاکستان کا بٹو قرار دیا تھا۔
آج انہوں نے نعرہ چھوڑا ہے، خان صاحب آپ نے کہا ہمیں حقیقی آزادی چاہیے تو ہم آپ کا ساتھ چھوٹی برائی ہوتے ہوئے اس لیے دیا، اور بینگ صحافی ہوتے ہوئے بھی سب کا ساتھ دیتے ہیں، جو حق پہ ہے، سچ پہ ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کسی کے گناہ لے کے نہیں جانا چاہتے قبر کے اندر۔ تو خان صاحب کا یہ مطالبہ بالکل غلط ہے، اور فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے والا مذاکرات کرنے کیجئے سیاستدانوں کے ساتھ، مگر سب کو پتا ہے کہ یہاں کسی کے ساتھ حلف لے کے بھی مذاکرات کر لیے جائیں، کوئی آپ کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ 2 تائی اکثریت سے نواز شریف آئے تھے، زیادتی ہوئی ان کے ساتھ، آپ حکومت میں آئے، لولی لنگڑی حکومت دی گئی، آنکھیں دکھائی ہوئی آپ کے ساتھ نا انصافی اور زیادتی، زرداری صاحب نے مکہ دکھایا تھا، کیا حالت ہوئی تھی ان کی۔ تو اس طرح سے سیاستدان جب تک ایک نہیں ہوتے، وہ نیک نہیں ہوتے، وہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، بغض، عناد، منافقت، یہ اوئے چور فلاں چیزیں کہنی ختم نہیں کرتے، تب تک وہ مداری آپ کو باندر کی طرح ناچ نچائے گا آپ سے، اور پھر وہ اپنا پیٹ پالتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔